لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال: ولن تجد لسنة الله تبديلا. اسی مومن نے توجہ دلائی کہ آج ہماری 5ویں مجلس ہوگی 1438 ہجری کے ایام اضحیٰ کے چوتھے عشرے کی، اور اب تک خطبے کے بعد جتنی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں سوائے پہلے دن کی پہلی آیت کے کسی آیت کا ترجمہ بھی نہیں ہوا. اب وہ پہلی آیت جو ترجمہ ہوئی وہ ہر ایک کو معلوم، قل هو اللہ احد. تو دراصل وہ تمہید اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اصل عنوان پر براہ راست گفتگو کا موقع نہیں تھا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ براہ راست، کیونکہ ویسے 4 دن وہ ساری باتیں بیان ہوئی جو معرفت اصحاب امام کے سلسلے میں بیان کرنا، باتیں وہی ساری بیان ہوئی، لیکن براہ راست نہیں. ابھی بات ذرا اشاروں میں ہو رہی. اور آج کی مجلس سے نہ صرف یہ کہ اس عنوان پہ گفتگو شروع ہو رہی ہے، بلکہ یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ اس موضوع میں کسی ایک امام کے حوالے سے بات نہیں ہونا چاہیے، معرفت اصحاب ائمہ. لیکن چونکہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا زیغم رضوی صاحب کا پہلا عشرہ معرفت امام کے نام سے تھا، تو اسی میں ایک لفظ میں نے شامل کر دیا. اور یہ بھی کچھ پروردگار کی ہی مصلحت کہ میں اپنے موضوع میں ادھر سے ادھر بہتا اس طرح چلا گیا کہ آج جب یہ گفتگو شروع ہونے والی ہے تو آج کے بعد کل جو رات آنے والی وہ ایک ایسے امام معصوم کی شہادت کی رات ہے کہ جن کے حوالے سے ایک جملہ میں اگر کہہ دوں تو شاید اتنا غلط بھی نہیں ہوگا کہ بدترین صحابی اگر ہمیں نظر آئے تو ان کے زمانے میں کل جس مظلوم امام کی شہادت کی رات ہے، ائمہ طاہرین میں مظلوم ترین اس حوالے سے کہ اپنے ہر وقت ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے، نام امام پہ جان قربان کر دینے کی باتیں کرنے والے، اور کس طرح سے نہ صرف یہ کہ امام کا ساتھ چھوڑ کے گئے بلکہ جاتے جاتے کیا خطاب دے کے گئے امام کو، کتنا زخمی کر کے گئے امام کو. اب یہ باتیں کل بیان ہوں گی، لیکن وہ اصحاب امام 2 پہلو بنتے ہیں. تو کل اس امام معصوم کا تذکرہ شہادت میں تو یقیناً بیان ہوگا، لیکن اس سے پہلے والے عنوان میں بھی ارادہ یہی کہ اصحاب امام کے
ایک وہ تھے، اور پھر فوراً بعد کربلا کا آقا حسین کے جو کہتا ہے کہ جتنے بہترین صحابی مجھے ملے، آدم سے لے کے قیامت تک کسی ولی خدا کو نہیں ملے۔ اب یہ دو بھائی، اور دونوں کے اصحاب کے حوالے سے دو جملے ہمارے پاس آ گئے، لیکن یہ تو صرف یہ واضح کرنے کے لیے تھا کہ ہمارا موضوع تمہید کی منزل سے گزر کے اصل عنوان پہ آ رہا۔ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت دراصل خطبے کے بعد بنیادی طور پہ کی جا رہی، یہ وہی آیت ہے کہ جو اصحاب امام کے حوالے سے سب سے اہم پیغام بنتی، زیارت وارثہ۔ اب دیکھیں جتنے ائمہ طاہرین ہیں ان کے اصحاب میں صرف کربلا والا میرا آقا حسین ہے جس کے صحابیوں کے لیے الگ سے خاص زیارت ایسی آئی، یہ جو اس طرح سے آقا حسین کی زیارت کے ساتھ مل کے پڑھی جاتی ہے کہ اگر کبھی نہ پڑھی جائے تو خود مجمع ہی پوچھتا ہے کہ آقا حسین کی زیارت، حضرت علی اکبر کی زیارت، سائر شہداء کربلا کی زیارت۔ اصحاب آقا حسین زیارت اس طرح سے آئی اور ایسے الفاظ کے ساتھ آئی ہے، بے ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم، کربلا کی مٹی خاں کے شفا ہے، لیکن ہم یہ جملہ اصحاب امام کی زیارت میں کہتے ہیں، یہ آقا حسین کی زیارت کا جملہ نہیں، یہ طبتم و طابت الارض، آپ بھی پاک ہوئے اور آپ کی وجہ سے وہ زمین پاک ہوئی جس میں آپ دفن ہوئے۔ یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ جون غلام حبشی کو۔ یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ بریر حمدانی کو، یا شوذب کو، یا عابس کو، یا ہلال ابن نافع بجلی کو، یا مسلم ابن اوسجا کو۔ آقا حسین تو بہت عظیم منزل۔ تو یہ اصحاب امام کربلا والے وہ اصحاب ہیں کہ جن کی خصوصی زیارت اس طرح سے آئی ہے کہ اگر آپ ہر شب جمعہ آقا حسین کو سلام کرتے ہیں تو شہداء کربلا کی زیارت بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ اور وہ زیارت شروع میں ہی جو الفاظ آئیں وہ الفاظ قرآن کریم کی اس آیت کے ہیں جسے میں نے پہلے دن سے سرنامے میں تلاوت کیا، یعنی خطبے کے بعد۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، ایک ایک کر کے آپ پنجتن کے انصار قرار دیتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ شہداء کربلا کی زیارت تو بچے بچے کو یاد ہوتی، اور یہ قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان لانے والو اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے، اللہ کی نصرت کرو گے، ینصرکم تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم۔ یہاں سے اصحاب امام کا پہلا تعارف شروع ہوتا، وہ مددگار ہیں اللہ کے۔ اب اللہ کے مددگار کی حوالے سے تو زیارت میں لفظ آ گیا السلام علیکم یا انصار دین اللہ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گویا وہ اللہ کی مدد کر رہا۔ یہ تو سرنامے کی آیت، اور اسی آیت کے ساتھ میں 2-3 دن سے ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا تحویلا، جو اللہ کا طریقہ ہے آدم سے قیامت تک وہ کبھی نہیں بدلتا۔ اب وہ اللہ کا طریقہ ذرا تمہید وہ والی مکمل ہوئی جو 2 دن چلی، آج کی ایک نئی تمہید ہے جو آج ہی بہت جلدی ختم ہو جائے گی، اور ہم اپنے عنوان پہ آ جائیں گے کہ اللہ کا ایک طریقہ، اور وہ طریقہ سمجھیے تو معرفت اصحاب امام، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے بے نیاز، صمد، اللہ الصمد، ان اللہ لغنی عن العالمین، اور وہ ساری کائنات سے بے نیاز، حتیٰ ہمارے سجدوں کے بھی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم سجدے کرتے ہیں فائدہ پلٹ کے ہم کو ملتا، ہم نافرمانی کرتے ہیں نقصان ہم کو ملتا۔ جو اکثر کبھی کبھار بحث کے اندر لوگ کہہ دیتے کہ مولانا یہ سجدے آخر اس سے اللہ کو کیا ملے گا، اس کے پاس سجدے کرنے کے لیے اتنے فرشتے اور ملائکہ ہیں کہ جو رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، جو تسبیح میں ہے تو وہ تسبیح میں ہے۔
ہمارے یہ سجدے اس کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ ایسا ہی احمقانہ سوال ہے جیسا احمقانہ سوال اگر کسی ڈاکٹر سے کیا جائے، یہ اس سے بھی زیادہ احمقانہ سوال ہے کہ یہ جو آپ نے 5 دوائیں ہم کو لکھ کے دی ہیں، اگر ہم کھا لیں گے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ارے میں نے اپنے فائدے کے لیے یہ دوائیں آپ کو نہیں تجویز کی ہیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے دوائیں آپ کو تجویز کی ہیں۔ یہ سجدے اللہ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہ تصوری دل میں کیسے آیا؟ یہ ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اس سجدے سے۔ جو طاقت ہمیں حاصل ہوتی ہے یہ تو بالکل ایک الگ عنوان بن جائے گا نماز کا۔ ارے ہماری عورت کے حجاب سے اللہ کو کیا مل جائے گا؟ اتنا ہی احمقانہ سوال۔ جیسے کسی سرجن سے پوچھا جائے کہ یہ جو آپ ہمارا جسم کاٹنے جا رہے ہیں اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ ارے مجھے کوئی فائدہ نہیں، یہ تو میں تمہارے لیے تمہارے جسم کو کاٹ رہا ہوں، ہاتھ کو کاٹ کے پھینک رہا ہوں، پیر کو کاٹ کے پھینک رہا ہوں، گردے کو نکال کے پھینک رہا ہوں۔ تو یہ تمہید میں ایک بات آ گئی نا کہ اللہ بے نیاز، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا۔ اور یہی خصوصیت اللہ کی، اللہ اپنے اولیاء کو بھی دیتا۔ اس کے اولیاء اس کے تو محتاج ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے محتاج نہیں۔ کئی دعاؤں میں یہ جملہ کیا ہے، خدا عزت تیری ہے، تیری عزت کی وجہ سے تیرے اولیاء بھی صاحب عزت قرار پاتے ہیں۔ اب یہ بھی اپنی جگہ ایک اہم موضوع تو ہے، لیکن میرا اصل عنوان اپنی جگہ نامکمل رہا جا رہا۔ تو اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، کائنات سے غنی ہے۔ اور یہ آیت جو آئی ہے خاص طور پر حج کے حوالے سے، یہ جو حج پہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ 20 لاکھ آدمی آ جائیں گے تو اللہ کی طاقت بڑھ جائے گی، تمہیں کچھ دینے کے لیے بلا رہا، لیکن وہ پھر حج کا موضوع ایک الگ موضوع بنے گا۔ نہ اسے کوئی وزیر چاہیے، نہ کوئی مشیر چاہیے، نہ کوئی شریک چاہیے۔ یہ جملے 3-4 دن پہلے آ چکے، اور یہی طریقہ کار اس کی حجتوں کا بھی، وہ جس رسول کو بھیجتا جو کہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، اللہ کی طاقت لے کے آیا، اسے بھی کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں اللہ کے علاوہ۔ اور یہی خصوصیت اللہ کے اولیاء کی بھی ہے، جسے وہ ولی بنا کے اس دنیا میں بھیجتا وہ کسی دنیا والے کا محتاج نہیں، مگر پھر بھی آپ دیکھیں گے رسول تنہا اپنے فریضہ رسالت کو انجام نہیں دیتے ہیں، اگرچہ اکیلے فریضہ رسالت انجام دے سکتے ہیں، مگر اکیلے فریضہ رسالت انجام نہیں دیتے۔ ایک ٹیم بناتے، ساتھیوں کو جمع کرتے۔ اگرچہ میں نے ایک زمانے میں کئی بار یہ نکتہ پڑھا تھا، لیکن 10 سال ہو گئے، چلے قند مقرر کے طور پہ اس کو دہراتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ جب اللہ ہر کام اکیلے کر سکتا ہے، نہ وزیر، نہ مشیر، نہ شریک، یہی خصوصیت وہ اپنے نبی کو بھی عطا کرتا، یہی خصوصیت وہ نبی کے وسیع اپنے ولی کو بھی عطا کرتا، مگر نبی کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اکیلا ہر کام انجام نہیں دے رہا، اسے ساتھی، اب یہ لفظ جو میں کہہ رہا ہوں یہ محتاج کے معنی میں، اسے ساتھی چاہیے، وہ محتاج نہیں، لیکن اسے اپنی ایک ٹیم چاہیے، اس ٹیم کی مدد سے وہ اپنے کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ لفظ اچھا نہیں لگا نا نبی کے لیے؟ اللہ کا رسول جس وقت تبلیغ رسالت شروع کر رہا تو پیغمبر کے خلاف وہ ٹیکنیک استعمال کی گئی جو آج کی دنیا کی جو بہت مشہور ٹیکنیک ہے، میڈیا وار۔ کسی کے خلاف اتنا جھوٹا پروپیگنڈا کرو کہ اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی کنفیوز ہو جائیں، کہیں یہ بات سچ نہ ہو۔ لوگ کہتے کچھ تو ہوگا نا، تبھی تو بات اتنی آگے بڑھی۔ ہماری عام زندگی میں تو یہی ہوتا کہ کسی کے خلاف اگر آپ بہت زیادہ یہ خبر سنتے رہیں، فراڈیا ہے، چیٹر ہے، دھوکے باز ہے، ایسا ہے ویسا، تو لوگ کہتے ہیں بھائی کہیں آگ لگتی ہے تبھی تو دھواں اٹھتا ہے، اور یہ کہ اور اس قسم کی کتنی باتیں۔ یہ ٹیکنیک پہلی بار پیغمبر کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال کی گئی، خاص طور پہ قرآن نے بھی اس کے چند جملوں کو دہرایا۔
یہ بات میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اس لیے بہت جلدی لیکن جس موضوع پر میں ہوں اس کے لیے اس بات کو بھی یاد دلانا ضروری۔ وہ قرآن نے بھی کہا کہ دیکھو یہ رسول کو شاعر کہتے ہیں، دیکھو یہ رسول کو جادوگر کہتے ہیں، دیکھو یہ رسول کو مجنون کہتے ہیں۔ یہ سارے قریش مکہ کے اعتراضات جسے قرآن نے ایز اٹ از کوٹ کر دیا، اور جیسا کہ میں اس سے پہلے اسی امام بارگاہ علی رضا کے ممبر پہ کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ غیظ و غضب یا غصے کے عالم میں کہے ہوئے کچھ بے تکے اعتراض نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا آدمی کسی کے خلاف غصے میں آ جا، جو اس کی زبان پہ آ رہا اور فول بک رہا، نہ سوچ سمجھ کے کہتا ہے، نہ ہر لفظ کا کوئی مفہوم ہوتا۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ باتیں کہی گئی، تبھی قرآن نے اسے کوٹ کیا۔ نعوذ باللہ پیغمبر کی شان میں کچھ اور انداز سے بھی گستاخی ہوئی، وہ الفاظ قرآن نے نقل نہیں کیے، یہ الفاظ نقل کیے، کیونکہ یہ غصے کے عالم میں کسی آدمی کی زبان سے نانسنس باتیں نہیں نکل رہی، یہ باقاعدہ ایک میٹنگ تے ہو رہی، اور یہ طے پا رہا ہے کہ پیغمبر کو کس طریقے سے تبلیغ سے روکا جائے، اور چونکہ یہ سلسلہ امام کی حکومت قائم ہونے تک رہے گا تو قرآن نے اسے نقل کیا کہ اپنے دور میں تم بھی اس چیز کو دیکھو اور سمجھو۔ امام کے آنے کے بعد بھی یہ سلسلہ بڑھے گا، پتہ نہیں امام کے آنے کے بعد امام کے خلاف کتنے ایسے پروپیگنڈے ہوں گے کہ صحیح مومن بھی کنفیوز ہو جائے گا یہ امام ہیں بھی کہ نہیں، لیکن وہ ذرا ایک مختلف موضوع۔ میں اس سے پہلے بھی ایک جملہ قرآن کے حوالے سے کہہ چکا ہوں، جو میں نے اب کہا، عرض کیا کہ اب تو یہ حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب جو ماہ مبارک رمضان میں پورا مہینہ آپ کی خدمت کرتے، یہ ان کا موضوع بن گئے، اور وہ یہ کہ قرآن جب کبھی ماضی کے کسی واقعے کا ذکر کرتا تو وہ بچوں کے اسکول کی ہسٹری بک نہیں ہے کہ تاریخ یاد دلا رہا ہو، قرآن صرف اتنی بات کہتا ہے جس سے ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق آج بن رہا ہو۔ چنانچہ پورے واقعات قرآن بتا دیتا، جو ہمارے ہاں پہلا سوال ہوتا ہے اس کا قرآن ذکر تک نہیں کرتا کہ نام لے لے۔ حابیل ہے کہ قابیل، قرآن نے پورا واقعہ بتا دیا، صرف کا آدم کے 2 بیٹے۔ نام کی بحث میں قرآن پڑھا ہی نہیں کہ نام اصل چیز نہیں ہے، واقعے کا پیغام اصل چیز، جو ہمارے ہاں سب سے مشہور واقعات میں سے ایک کہ حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا کہ موسیٰ تم نے بہت بڑا دعویٰ کر لیا کہ تمہارے پاس بہت علم ہے، جاؤ جہاں 2 دریا مل رہے ہیں وہاں پہ ہمارا ایک نیک بندہ بیٹھا ہے، جا کے اس سے بات کرو تو پتا چلے گا علم کسے کہتے۔ اور اتنی تفصیل سے قرآن نے واقعہ نقل کیا، دونوں کی ملاقات، دونوں کے سوال جواب، دونوں کا سفر، دونوں کا ایک ساتھ چلنا، اتنی تفصیل سے قرآن واقعات نقل نہیں کرتا، مگر کہیں قرآن نے یہ کہہ کے نہیں دیا کہ آخر وہ تھے کون جن کے پاس موسیٰ ملاقات کے لیے گئے تھے۔ چھوٹا سا لفظ قرآن کہہ دیتا خضر، بات ہی ختم ہو جاتی، یہ لفظ قرآن نے نہیں کہا۔ اب دن میں نبا دینا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ اس کو وہاں پہ ملا، 4 لفظ کہہ دیا قرآن نے، 1 لفظ نہیں کہا۔ اس اعتبار سے کہ قرآن تاریخ نہیں، ایک پیغام دینا چاہ رہا، پیغام اس میں نہیں ہے کہ ان کا نام کیا تھا، پیغام اس میں ہے کہ انہوں نے کیا کہا، اور قرآن میں آپ کو اس کی مثالیں بہت ملے گی۔ یہاں تک کہ آج تک مسلمانوں میں ایک اختلاف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے کس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری کے نیچے رکھا، کیونکہ حضرت اسماعیل کا یہ واقعہ آج کی مجلس میں آگے چل کر ایک اہم اصول بن کے آنے والا۔ البتہ وہی بات میں کہوں گا جو مرحوم علامہ رشید ترابی کی مجلس یقین، شام غریبہ کی ماسٹر پیس مجلس ہے یقین، جتنی بار آپ سنیں گے ایک لطف بھی نیا آئے گا، آپ کو ایک نئی معلومات بھی ملیں گی۔ اس مجلس میں جو انہوں نے جملہ کہا اسی کو میں دہرانے والا ہوں آج کی مجلس میں اپنے موضوع کے تحت۔ مگر بہرحال آج تک مسلمانوں میں یہ اختلاف چلا رہا، ٹھیک ہے، 90% علماء کا نظریہ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل تھے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ نہیں رہا کہ اسلام ورسز کرسچینٹی، خود مسلمانوں میں بھی 10% صحیح ایسے لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ کہ ابراہیم نے جس کے گلے پہ چھری رکھی وہ اسماعیل نہیں تھے، وہ اسحاق تھے۔ مگر
سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اختلاف پیدا کیوں ہوا؟ پیدا اسی لیے ہوا کہ قرآن نے اتنا لمبا چوڑا واقعہ سنا دیا، اسماعیل کا نام لے کے نہیں دیا، کیونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں آتی ہے کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی اس طرح پیدا ہوا، اس طرح بڑا ہوا، اس طرح جتنا آپ کے کام کا واقعہ، یعنی جس دن قرآن نازل ہوا اس دن سے لے کے قیامت تک جو لوگ گزریں گے، جو ان کے کام آنے والا حصہ ہوتا ہے، صرف اتنا واقعہ بیان ہوتا۔ چنانچہ قرآن کا یہ والا اسٹائل، تو شاعر اور ساحر اور مجنون، یہ رسول شاعر ہے، یہ رسول جادوگر ہے، یہ رسول مجنون، خالی یہ تو نہیں کہا قریش مکہ نے، اس سے بڑھ کے بھی بہت ساری باتیں کہیں، باقی باتوں کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، ان کا خاص ذکر کیا، کیونکہ اس کا تعلق ہے میڈیا وار سے، جو آنے والے زمانے کے مومن کو فیس کرنا پڑے گی، اور ہم فیس کر رہے ہیں، اور ابھی تو اور آگے بڑھے گا یہ سلسلہ۔ اور باقی وہ ساری باتیں جس کا تعلق خالی پیغمبر کی شان میں گستاخی سے، اور وہ غصے کے عالم میں کہ یہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، غیظ و غضب کے عالم میں جو انہوں نے بکواس کی وہ قرآن نے کوٹ نہیں کی، اس کا کیا فائدہ؟ لیکن یہ بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کل کی مجلس کے آخری حصے کو آج کی مجلس کے پہلے حصے سے ملا دوں۔ شیطان بھی اگر کوئی کام کی بات کرے تو ہمیں اس سے بھی سبق لینا، اور ہمیں اس سے بھی نصیحت کی بات کو عکس کرنا۔ قریش مکہ، کفار مکہ، بڑے بڑے سرداران مکہ گمراہ ہیں، بت پرست ہیں، 360 خداؤں کے ماننے والے ہیں، مغضوب ہیں، ذالین ہیں، لیکن طریقہ بتایا کہ اسلام کو روکنا ہے، پلاننگ کی انہوں نے، ایک منصوبہ جس کا ایک حصہ میڈیا وار ہے، پھر تلوار الگ ہے، دولت الگ ہے، تعلقات الگ ہیں، یہ تو میرا موضوع نہیں ہے، بات بہت پھیل جائے گی۔ اور میڈیا وار میں یہ جو کہا شاعر، یہ جو کہا جادوگر، یہ جو کہا مجنون، گرچہ مجھے آج کے مجمع میں more than 50% وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو 10 سال پہلے کی مجلس میں نہیں تھے جب میں نے یہ بات کہی، لیکن اب مجلسیں خالی ممبر سے نہیں سنی جاتی ہیں، یوٹیوب سے بھی سنی جاتی ہیں، اس لیے بات کو جلدی سے مکمل کروں۔ یہ 3 الزامات جو رسول پہ لگائے گئے، جس میں پہلا والا الزام تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، جادوگر کہا تو سمجھ میں آ رہا، مجنون کہا شاعر، یہ کیا الزام؟ لیکن چونکہ پیغمبر کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کا کلام معاشرے تک نہ پہنچے، لوگ نہیں سنیں۔ اس کے ہر دور میں الگ طریقے ہوتے ہیں، کبھی فتوے آ جاتے ہیں، کبھی پروپیگنڈے آ جاتے ہیں، کبھی اور بہت ساری چیزیں، کبھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں عقل مندی، جو کل میں نے لفظ کہا تھا کہ اگرچہ ان کو ہم عقل مند نہیں کہیں گے لیکن ایک سمجھداری تو ہے نا ان دشمن۔ یہ 3 شاعر کیوں کہا؟ اس اعتبار سے کہ خاص طور پر پرانی شاعری وقت کا ضیاع ہوتی ہے، ویسٹیج آف ٹائم۔ پڑھا لکھا سمجھدار آدمی شاعری کے قریب نہیں ہے، پرانے زمانے کی اہل بیت والی شاعری نہیں، وہ شاعری جس کو کل میں مذمت کرتے ہوئے قرآن کی آیت نقل کر رہا تھا جو میرے اوپر بھی پوری اتر رہی، لیکن میرے اوپر تو صرف اس حد تک کہ میں موضوع پہ رہتا نہیں ہوں، ادھر ادھر پھسل جاتا ہوں۔ قرآن نے شاعروں کی کتنی مذمت کی، پیغمبر کی مشہور حدیث بھی ہے کہ کسی آدمی کا پیٹ پیپ اور غلاظتوں سے بھرا ہو، یہ زیادہ اچھا بجائے اس کے کہ شیروں سے اس کا پیٹ بھرا ہوا۔ مفاتیح الجناب میں شیخ عباس نے بھی شب جمعہ کے اعمال میں جہاں یہ مسئلہ لکھا کہ مکروہ ہے شب جمعہ اشعار پڑھنا، چاہے وہ اشعار حق ہی کیوں نہ ہو، اشعار فضائل نہیں، اشعار مرثیہ نہیں، اشعار حق، چاہے وہ حق والے شعر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی کراہیت شدیدہ۔ مکے کی سرزمین کے اندر دوران طواف کے مسجد الحرام میں شعر پڑھنا مکروہ ہے، چاہے شعر حق ہی کیوں نہ ہو، فضائل نہیں، مرثیہ نہیں، شعر حق۔ شعر حق کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ شاید مجھے تھوڑا سا موسم کے اثر کی وجہ سے نزلہ ہو رہا ہو تو یہ شعر سے مطلب وہ شعر نہ آ رہا ہو جس کو لائن یا ٹائیگر کہتے ہیں، شعر، پوئٹری واضح کرنا پڑ رہا، عین میں اپنے حلق سے اس وقت نہیں نکال پا رہا ہوں جہاں سے اس کو نکلنا چاہیے، خیر۔ تو شعر حق
یعنی عام طور پہ تو شاعر جھوٹی باتیں کہتے ہیں، کہانی اگر سچی بات بھی کہہ رہا ہو. یہ کتنی خوبصورت عمارت ہے، واقعاً وہ عمارت خوبصورت ہے، اس کے لیے 2 شعر کہے، جھوٹ نہیں سچ بول رہا. پھر بھی شب جمعہ مکروہ، دوران طواف مکروہ، مسجد الحرام میں مکروہ، مسجد میں، عام مسجد میں مکروہ. یہ سلسلہ کتنا پھیل رہا ہے، تو آج میں اور بہک رہا ہوں. کل تک جو بہک رہا تھا پھر بھی بہکی حالت میں بھی ایک صحیح بات تو کر رہا تھا نا. اس میں فضول شاعری وقت کا ضیاع، سوائے اہل بیت کی شان میں یا اسلام کی شان میں. لیکن بات ہو رہی ہے جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا اس وقت کی شاعری کیا تھی. چنانچہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ شاعر کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، سننا تو دور کی بات ہے، اس کے سائے سے بھی بھاگتے تھے. اور کہا کہ جادوگر، کیونکہ جادو اور جادوگری ہمیشہ سے عورتوں کی کمزوری رہی، ڈرتی بہت ہیں عورتیں، بہت گھبراتی ہیں جادو وغیرہ سے. مرد بھی کم نہیں ہے لیکن عورتوں میں زیادہ یہ توہمات ہوتے ہیں. کسی کو نظر لگ گئی، کسی پہ کوئی سایہ ہو گیا، کسی پہ جن آنے لگا، کوئی چڑیل سے کسی کی ملاقات ہو گئی، بچہ پیدا ہوا اور دانت بھی ہے اس کے تو یہ خاندان کے کسی بڑے کو کھا جائے گا. یہ ساری چیزیں عورتوں ہی میں آپ نے سنی ہوں گی. یہ جو توہمات ہوتے ہیں عورتوں کے، وہمی باتیں، اس میں جادوگر تو بہت بڑی چیز. جادوگر تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتا، وہ صحیح ہے کہ غلط اس سے قطع نظر. شیخ بہائی کے واقعات پڑھ لیجئے، کتنا اس زمانے میں ایران میں جادو کا رواج تھا، تو اس کا توڑ کرنے کے لیے شیخ نے کس طرح علم روحانیت کو استعمال کیا. بڑے دلچسپ واقعات. اگر آپ ایک جملہ کہیں کہ کہاں سے پڑھ لے تو میں اس کا جواب وہ دوں گا جو دینا نہیں چاہتا، لیکن صرف آج دے رہا. کہ آپ چلے جائیے میری یوٹیوب پہ میری مجلس شیخ بہائی پہ جو 90 منٹ کی ہے، اس میں میرے خیال میں 45 منٹ میں نے جادو کے وہ واقعات پڑھے جو شیخ کے ساتھ مقابلہ ہوا. خیر وہ الگ چیز ہو گئی. واپس آ جائیے. جادو، عورتیں بہت ڈرتی ہیں، عورتیں بہت گھبراتی ہیں جادو سے. چنانچہ ایک بہت مختصر واقعہ جو میں ہمیشہ یہاں پہ پڑھتا ہوں، آج بھی سن لیجئے. جب ہمیشہ پڑھتا ہوں تو آج کیوں نہ پڑھوں. جب اتنی باتیں آج آپ نے پرانی سن لی ہیں تو یہ بھی سن لیجئے. جب اللہ کے رسول نے مکے میں ایک بوڑھی عورت کی اس وقت مدد کی جب سارا مکہ پیغمبر کے خلاف کر دیا گیا تھا، ہر طرف پروپیگنڈا، اور پورا مکہ پیغمبر کے خلاف تھا، تو پیغمبر نے یہ منظر دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت پانی کی مشک اٹھا کے اپنے گھر جا رہی. پانی کی مشک اٹھانا آسان چیز نہیں ہے. دنیا میں سب سے ہیوی یا بھاری چیزوں میں پانی کا وزن ہوتا. وہ تو عباس علمدار ہی چاہیے کہ جو اس پانی کی بھری ہوئی مشک کو لے کے آ رہے ہیں، عالم اسلام کو بچا رہے ہیں، اور ایک نیزے کی مدد سے سارے لشکر یزید کو اس طرح سے فرار اختیار کرنے پہ مجبور کیا کہ عمر سعد گھبرا کے ہرملہ کے پاس پہلی مرتبہ عاشور کے دن گیا. روکو عباس کو. 3 مرتبہ عمر سعد گھبرا کے ہرملہ کے پاس گیا تھا، مگر علی اصغر دوسرا موقع ہے، حسین تیسرا موقع ہے. پہلی بار عباس پانی کی مشک بھی اٹھائے ہیں. خالی اٹھانا نہیں ہے، جب بازو قلم ہوئے تو دانتوں سے پانی کی مشک کو سنبھالا ہے. اس کے لیے تو علی کا وارث عباس ہی چاہیے. لیکن ایک عام انسان اپنی ساری طاقت کے باوجود، آسان نہیں ہے پانی کی مشک کی بوڑھی عورت اٹھا کے لے جا رہی، کیونکہ پانی ہے بھی ضرورت، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اس کے گھر میں مرد تو مرد، کوئی جوان عورت بھی نہیں، ورنہ اتنا محنت کا کام وہ کرتی. چنانچہ پیغمبر قریب گئے کہ لائیے پانی کے مشک دیجئے، میں آپ کے گھر پہنچا دوں. سر سے پیر تک رسول کو دیکھا. اتنی گریسفل پرسنالٹی، اتنی وجاہت. یا وجیہن عند اللہ، دعائے توسل شروع ہی پیغمبر کی وجاہت سے ہوتی کہ دل نہیں چاہ رہا کہ پیغمبر کو زحمت دے، لیکن کرے کیا، مجبوری بھی ہے. گھر میں پانی نہیں ہے، پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. چنانچہ پیغمبر کو مشک دی. جیسے ہی پیغمبر نے مشک پہنچائی، یاد ہے نا آپ کو اس کا جملہ، کہا کہ اے شخص، ایسے وقت میں تو نے میری مدد کی، دل چاہتا ہے تیری کوئی خدمت کروں، لیکن میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اگر اس کے پاس آدھا درہم بھی ہوتا تو کسی بھشتی یا ماشکی کو دے کے پانی بھروا لیتی. خود یہ پانی اٹھانے کی زحمت نہیں کرتی، یعنی غربت الگ ہے. اب میں ایک ہی نصیحت کر سکتی ہوں، بوڑھی عورت، بڑھاپے، اولڈ از گولڈ خالی انگریزی کا محاورہ نہیں ہے، مولا بھی فرماتے ہیں
جوان کے جوش سے زیادہ مجھے بوڑھے کی دانشمندی پسند ہوتی ہے، جو سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ خیر، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ بوڑھی عورت کہا کہ میں ایک نصیحت کرتی ہوں، اور یہ بھی اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ مکے میں تجھ جیسا شریف آدمی باقی رہے، ورنہ باقی تو مکے میں کتنے لوگوں نے یہ منظر دیکھا، یہ مجمع عام سڑک میں سے گزر رہی، ایک نے آگے بڑھ کے پیشکش نہیں کی۔ اور وہ یہ کہ جو مکے میں آج کل ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس سے بچ کے رہے۔ یہ بوڑھی عورت جو اتنی معاشرے سے کٹی ہوئی ہے کہ اس کے گھر میں اگر پیاس کی وجہ سے بری حالت ہے تو کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی اس کی مدد کو تیار نہیں ہے، خود پانی بھر کے لانا پڑ رہا۔ اتنا لوگوں نے اس کو ٹھکرایا ہوا ہے یا نظر انداز کیا ہے یا اگنور کیا۔ اس کو بھی یہ اطلاع مل چکی ہے کہ مکے میں جادوگر آیا۔ وہ آج کل کا زمانہ تو ہے نہیں کہ آپ کے اس نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا، فیس بک تو ہر ایک کے پاس آ گئی ہے نا۔ ہم نے اپنی ماسی سے پوچھا بھئی 3 دن سے غائب تھی، کہاں چلی گئی؟ کہا اچانک موت ہو گئی تھی تو میں گاؤں چلی گئی۔ تو بتا تو دیتی، کہا میں نے فیس بک پہ اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کیا تھا، آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ ماسی کہہ رہی کہ میں نے اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا تھا، سب کو وہاں سے۔ تو اب یہ آج کا ماحول کوئی تھوڑی ہے کہ گھر کی ماسیاں بھی فیس بک پہ اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کرتی ہیں، یا یہ سنیپ شاٹ یا واٹس اپ۔ پرانا زمانہ، گھر میں بیٹھنے والی عورت جو پورے معاشرے سے اتنا کٹی ہے کہ پانی بھی کوئی اس کو پلانے کو تیار نہیں، وہ بھی جانتی ہے کہ مکے میں جادوگر آ گئے۔ اور خالی یہ نہیں، کہہ رہی ہے اس سے بچ کے رہنا۔ یہ جادوگر کا لیبل یا الزام پیغمبر پہ لگایا اسی لیے تھا کہ ہر عورت دوسری سے کہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو وجہ اس نے بتائی، یہ وجہ نبوت و امامت پر ہر دور میں پوری اترتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ جادوگر نہیں ہے۔ وہ پیغمبر کو جس وجہ سے جادوگر سمجھ رہی ہے، وہ نبی برق اور امام برق کی بھی خاصیت ہے۔ توہین نہ ہو رہی ہو، میں بہت ڈرتے ڈرتے بات کہوں، جادوگر آیا ہوا اس سے بچ کے رہنا۔ کیونکہ قرآن نے ہاروت و ماروت کا جو واقعہ سورہ بقرہ میں نقل کیا، اب میں نے ادھر ادھر آج نہیں پھسلوں گا، آج بالکل اپنے موضوع پہ رہوں گا۔ ہاروت ماروت جن کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے وہ بھی چھوڑ دے۔ لیکن خلاصہ یہ نکالا کہ وہ جو جادوگر تھے بابل کے، وہ تفرقہ ڈالتے تھے، وہ سیپریشن کراتے تھے، شوہر اور بیوی کے درمیان صحیح، لیکن بہرحال لوگوں کو جدا کرتے تھے۔ جادوگر کی سب سے بڑی یہی خاصیت ہوتی۔ کہا کہ مکے میں ایک جادوگر آیا جس نے باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا ہے، شوہر کو بیوی سے الگ کر دیا ہے، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا ہے، ماں کو اولاد سے الگ کر دیا۔ جادوگر کی جو خاصیت ہے وہ اس عورت کو نظر بھی آ رہی ہے کہ ہر گھر کے اندر جھگڑا اور ہنگامہ، باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، ماں بیٹی کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، اور جھگڑا ہوگا بھی۔ میں نے کہا نا، یہ رسالت و امامت کی بھی خصوصیت بن جائے گی، نعوذ باللہ۔ جس گھر میں رسول و امام کی تعلیمات آئیں گی، چاہے وہ مسلمان کا ہو، 14 امامی، 14 معصومین کے ماننے والے کا، وہاں بھی جھگڑا ہو جاتا۔ شادی بیاہ میں کتنے جھگڑے اس بات پہ ہوتے ہیں کہ آپ نہیں جا رہے مکس گیدرنگ، اور بہن کو چاہیے مکس گیدرنگ اپنی بیٹی کی شادی۔ بھائی بہن میں جھگڑا کیوں ہو گیا؟ یہاں کسی جادوگر کی وجہ سے نہیں ہوا، آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل کے اس مسئلے کی وجہ سے ہوا جو ان کا اپنا ہے بھی نہیں۔ وہی تو قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ آج بھی جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہ اگر آپ اٹھ کے آ جائیں اس شادی کی محفل سے کیونکہ گانے شروع ہو گئے، کیا خوشی سے قبول کرے گا وہ آدمی؟ ہم مولویوں کو تو پھر بھی لوگ رعایت دے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی مولانا صاحب ذرا 5 منٹ تو بند کر دو، پھر تو یہ چلے ہی جائیں گے، نہیں جائیں گے تو ہم ان کو رخصت کر دیں گے۔ لیکن آپ حضرات کو تو یہ رعایت بھی نہیں ملے گی۔ 2-3 دن سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس کی بھی ایک وجہ کہ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، کیونکہ آج آپ دیکھیں گے کہ نمازی گھرانوں میں بھی، پردے دار گھرانوں میں بھی، پابند خمس گھرانوں میں بھی، ہر سال 4 مرتبہ زیارت پر جانے والے گھرانوں میں بھی، ہر سال حج پر جانے والے گھرانوں میں بھی وہ گناہ اگر بند ہو گئے، لیکن یہ گناہ اب تک باقی۔ تو ابھی مزید یہ تو اور بات ہوگی، میں فی الحال آج بہت سنبھال کے اپنے آپ کو چلا رہا ہوں، پھر بھی ایک آدھ مرتبہ ادھر ادھر بے احتیاطی ہو گئی۔ جادوگر خاصیت یہ ہے کہ وہ گھروں میں پھوٹ ڈالتا، جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے گھروں میں۔ گھر کے رسول و امام کا صحیح پیغام جائے تو یہی بات ہوگی، لیکن وہ بات کا ایک سٹیج ہے، یہ بھی ایک مرحلہ۔ عورت دیکھ رہی، کہا کہ جادوگر سے بچنا،
عورت کہہ رہی ہے کسی مرد نے کبھی پیغمبر کو یہ مشورہ نہیں دیا. اب پیغمبر کا جواب بھی آپ کو معلوم. کہا کہ آپ میری ماں کی مانند ہے، آپ کا احترام اپنی جگہ، یہ نصیحت پہ عمل نہیں ہو سکتا. یہ جملہ بھی بہت اہم جملہ ہے آج کی مجلس میں، اس کو آگے ابھی اور واضح کرنا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ عورت گھبرا گئی کہ ویسے تو بڑا نیک اور سعادت مند نظر آ رہا ہے، کیوں؟ کہا میں ہی وہ جادوگر ہوں جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں. اب اختیار عورت نے کہا کہ اچھا تو پھر جو تو نے میری مدد کی ہے یہ کیوں؟ جب کسی کا امیج آپ کے ذہن میں بہت برا ہو اور پھر وہ مدد کرے تو آپ حیران ہوں گے نا، کہ اس لیے کہ جو میں پیغام لے کر آئے گا اس پیغام میں یہ کیا ہے؟ اس پیغام کہ اگر بت پرستی کرنے والی عورت ہے، مشرک عورت ہے، خدا کے خلاف والی عورت ہے، لیکن مدد کی حقدار ہے تو اس کی بھی مدد کرو. اور بہن کی مدد نہ کرو، بھائی کی مدد نہ کرو، رشتہ داروں کی مدد نہ کرو، پڑوسیوں کی مدد نہ کرو، والدین کی مدد نہ کرو، مومنین کی مدد نہ کرو. وہ رسول والا اسلام تھا، یہ ہمارا اور آپ کا اسلام. لیکن میں نے کہا نا یہ ساری چیزیں بعد میں بھی آ سکتی ہے، ابھی جلدی سے آگے بڑھانا ہے بات کو. اور کہا کہ رسول پاگل، نعوذ باللہ مجنون. پھر جملہ دہرا دوں، مجمع تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا بڑھ جاتا تو یہ ذرا سلسلہ ملانا پڑتا. قریش نے پیغمبر کے خلاف تہمتیں تو بہت لگائیں، قرآن نے ہر ایک کو سیریس نہیں لیا، ہر ایک کا ذکر نہیں کیا. یہ 3 کو خاص طور پہ قرآن نے منشن کیا کیونکہ یہ 3 کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد تھا. کہا یہ مجنون اس لیے کہا کہ بچے. یہ کسی پاگل آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اگر پتہ چل جائے کہ پاگل ہے اتنا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں سنتے. میں اس کو بڑے مزے سے 10 سال پہلے بیان کر چکا ہوں. 40 منٹ لگے تھے لیکن مجھے خود آپ کے وقت کا احساس. سنی ہوئی بات کو اتنا زیادہ سنانے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر پتہ چل جائے کہ یہ فلاں آدمی پاگل، بڑے ترس کھائیں گے، عورتیں اظہار افسوس کریں گے، بچے اس کو کھلونا بنا دیں گے. اب قریش کے یہ بے تکے فضول غصے کے عالم میں فرسٹریشن نکالنے والے الزامات نہیں ہیں کہ بھئی فرسٹریشن دل میں کہہ دو جو کہنا نہیں. باقاعدہ ایک میٹنگ کے ساتھ طے پایا کہ رسول کو معاشرے سے کس طرح سے کاٹا جائے. کہ پیغمبر کی بات، پہلے تو پیغمبر کو روکنے کی کوشش کی. پیغمبر نے تو کہہ دیا میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تب بھی میں پیغام حق کو بیان کروں گا. اور اللہ کو اپنے حبیب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، کہا کہ یہ تو نہ تجھے سورج دے سکتے ہیں نہ چاند دے سکتے ہیں، لیکن تو نے میری محبت میں، میرے پیغام کی محبت میں اتنا بڑا جملہ کہا تو تیرے ایک ہاتھ کے اشارے سے سورج پلٹے گا، دوسرے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے. پیغمبر قریش مکہ کو بتا رہے کہ مجھے کتنی ہی بڑی دولت کیوں نہ دے دو، لیکن اللہ نے کہا کہ میرا حبیب سورج اور چاند کی بات کی، اب سورج بھی اس کے ہاتھ کے اشارے پہ چلے گا، چاند بھی اس کے ہاتھ کے اشارے پہ ٹکڑے ہوگا. اور آج بھی اگر ہم اور آپ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کر کے اس کی بات ماننے لگے تو اللہ اپنے نیک اور اطاعت گزار بندے کی اتنی ہی مان رکھتا ہے. اب یہ لفظ ہندی کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اتنا خیال کرتا ہے، اتنا لحاظ کرتا ہے اللہ بھی، اگر آج بھی ہم اس کی بات مان لیں تو. خیر پیغمبر کو روکنے کی کوشش کی، پیغمبر کا تو اتنا اسٹریٹ فارورڈ جواب کہ آگے جو کچھ کہنے کی ہمت نہ پڑی، اب لوگوں کو روکو. 2 ہی طریقے ہیں نا، یا پیغام والے کی زبان پہ تالا ڈالو یا سننے والوں کے کانوں پہ پردے ڈالو. تو اب یہ کہ شاعر کہہ دو تاکہ پڑھے لکھے اور دانشمند لوگ دور ہو جائیں، جادوگر کہہ دو، عورتیں پیغمبر کا کلام سننے کی بات کو چھوڑو، اپنے بچوں پر اس کا سایہ بھی نہ پڑنے دیں. اور یہ کہ بچے تو کھلونا سمجھے، پیغمبر نے ایک ٹیم بنائی. اگرچہ اکیلے بھی پیغمبر ہر چیز کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن جہاں سے میری مجلس شروع ہوئی کہ پیغمبر نے ایک ٹیم بنائی اور کہا کہ میں ان 3 الزامات کا جواب بھی دوں گا اور ساتھ یہ طریقہ بھی بتاؤں گا کہ دین کے پیغام کو آگے کیسے بڑھایا جاتا. کہا کہ تم نے شاعر کہا تاکہ بوڑھے اور سمجھدار اور دانشمند اور اولڈ از گولڈ والے لوگ
میری بات نہ سنے، میں اپنے چچا ابو طالب کو اپنا ساتھی بناتا ہوں تاکہ دنیا دیکھے جب ابو طالب جیسا شخص میری بات مان رہا ہے تو یہ شاعری نہیں ہوگی۔ تم نے مجھے جادوگر کہا تاکہ عورتیں میرا نام سن کے گھبرا جائیں، اپنے بچوں کو ایک بار اپنے آنچل میں چھپا لیں کہ سایہ نہ پڑنے پائے۔ میں اپنی اس رسالت کی تبلیغ اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ خدیجہ طاہرہ کو اپنا شریک نہ بنا لوں، تاکہ عرب کی عورتیں دیکھیں اگر یہ جادوگر ہوتا تو خدیجہ جیسی عورت اس کا ساتھ نہ دیتی۔ تم نے مجھے مجنون کہا تاکہ 10-12 سال کے بچے بجائے پیغام سننے کے میرا مذاق اڑائیں۔ میں اس وقت تک پیغام حق نہیں پہنچاؤں گا جب تک کہ میرا بھائی علی میرا ساتھ نہ دے، تاکہ دنیا دیکھ لے اگر یہ مجنون ہوتا تو خطیب منبر سلونی علی جیسا عالم کامل کبھی رسول کا ساتھ نہ دے۔ ٹیم بنتی ہے دین کا کام پھیلانے کے، رسول اکیلے بھی یہ سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک جانب تو عرب کے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا۔ جیسے اب یہ جیسے کی بات تو میں نے غلط کہہ دی، لیکن اس کی ایک چھوٹی مثال کہ اگر دنیا کے کسی ملک میں، اور ہیں بھی مثال اور ابھی بھی چل رہی ہیں، دنیا کے کسی ملک میں اسلام پر یہ الزام آ جائے کہ یہ عورتوں کے حق کا خیال نہیں کرتا، یہ عورتوں پہ ظلم کرتا، یہ عورتوں کو سیکنڈ گریڈ کا سٹیزن مانتا، عورت اسلام میں کنیز سے بھی زیادہ، یا ہندی کا لفظ ایک داسی سے بھی زیادہ حقیر، اور ہم اس کا جواب دیں، وہ بات نہیں بنے گی۔ لیکن اگر خود مسلمان عورت اس کا جواب دے، وہ میدان میں آئے اور کہے کہ جو حق اسلام نے ہمیں دیا ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اس پہ خوش ہیں، اس نے ہمارا احترام کیا ہے، اس نے ہمیں عزت دی ہے، عورت اگر اس طرح سے جواب دے اس بات کا زیادہ اثر ہوگا، کیونکہ الزام عورت کے حوالے سے لگا۔ تو پیغمبر خود بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن جب شاعر کہے کہ بزرگوں کو دور کیا تو ابو طالب کا ساتھ آنا، جادوگر کہے کہ عورتوں کو دور کیا تو خدیجہ کا ساتھ آنا، اور جب مجنون کہے کہ بچوں کو دور کیا تو علی کا ساتھ آنا، پیغمبر کے مشن کو بڑھا گیا اور ایک سنت قائم کر گیا۔ وہ کیا سنت؟ جو ایک تو میرا موضوع چل رہا ہے وہ ہے اپنی جگہ کہ اللہ غنی، اللہ صمد۔ یہ مجلس یہاں سے شروع ہوئی تھی کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگ بعد میں آئے، مجھے معلوم کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو 1.5 گھنٹے پہلے نکلتے ہیں اور پھر بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں، جو اس وقت ٹریفک کی صورت ہوگی۔ لیکن اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، هو اللہ احد، کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر چیز پہ قدرت بھی رکھتا، اور اس کے نبی کی بھی یہ خاصیت ہے، لیکن نبی اکیلا نہیں چلتا، نبی اپنے ساتھ ایک ٹیم بناتا، نبی اپنے ساتھ۔ اب یہاں سے ہمارا موضوع معرفت اصحاب، اپنے ساتھ اصحاب کو لے کے چلتا، اور بار بار یہ بتاتا کہ چاہے دین پھیلانا ہو تو مرد، عورتیں اور بچوں کو ساتھ میں ملانا، اور چاہے غیروں کو اپنا بنانا ہو تو مباہلے کے میدان میں بھی مرد، عورتیں اور بچے تینوں کی نمائندگی ہوگی، اور چاہے دین کو بچانا ہو تو کربلا کے میدان میں بھی مرد بھی چاہیے، عورتیں بھی چاہیے اور بچے بھی چاہیے۔ اور یہی اصول امام زمانہ کا ہے کہ اگر تمہیں واقعاً میرا حق ادا کرنا ہے تو عورتیں، مرد اور بچے ان سب کو مل کے امام کی خدمت کرنا ہے۔ وہ کیا خدمت ہوگی وہ انشاءاللہ اپنے موقع پہ یعنی کل ہی آئے گی۔ مگر یہاں پہ جو اب تک بات پہنچی اس کو آگے بڑھانے کے ایک جملہ کہہ دوں، وہ یہ کہ نبی ہر کام اکیلا کر سکتا، پھر اکیلا کرتا نہیں ہے، ساتھی ملاتا۔ کیوں؟ مرحوم، بہت لمبی بات ہو جائے گی اس لیے میں اس کو ایک ہی جملے میں سمیٹ رہا ہوں۔ مرحوم علامہ رشید طلابی علی اللہ مقامہ، وہ عظیم تقریر یقین، آج بھی آپ سنیے، میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ اس کے اندر ایک روایت آتی ہے، اور وہ روایت بظاہر دو انبیاء کے درمیان کا مکالمہ، لیکن جو آج کی میری مجلس ہے وہ پوری اس مجلس کا خلاصہ بھی وہی ایک جملہ۔ اللہ نے حکم کس کو دیا ذبح کا؟ ابراہیم کو دیا، اسماعیل کو نہیں دیا۔ نہ اسماعیل نے خواب دیکھا، نہ اسماعیل کو کسی اور فرشتے کے ذریعے یہ حکم ملا، نہ اسماعیل کو پتہ چلا کہ کیا حکم ہے۔ بھئی اللہ آپ کو ایک حکم دیتا ہے، آپ جا کے عمل کریں گے،
ضرورت ہی نہیں آپ کو دوسروں سے پوچھنے کی یا دوسروں کو خبر کرنے کی یا دوسروں کو اطلاع کرنے کی، اور خاص طور پہ ایک نبی۔ لیکن نہیں، کیا قرآن کیا کہتا ہے کہ ابراہیم نے اسماعیل کو بلایا مرنے والے کے قریب، اس کی آخری مشکل کو آسان کرنے کے لیے۔ جو سب سے اہم قرآنی سورے ہیں سورہ یاسین اور اس کے فوراً بعد والا سورہ صافات، جو ہمارے ہاں پڑھنا تو درکنار، اکثر لوگوں کو یہ حکم شریف پتہ بھی نہیں۔ آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل کو ابھی دیکھ لیجئے اپنے آئی فون کے اوپر، سورہ یاسین اور سورہ صافات، جو میں اکثر شب جمعہ کہتا ہوں کہ مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ انا انزلنا، بہت انا انزلنا کا فائدہ مرنے والے کو ہے، ہمارے یہاں رائج نہیں ہے معاشرے۔ سورہ یاسین بہت مشہور ہے، سورہ صافات ہر شب جمعہ نہ پڑھے، ہر مرنے والے کے پاس نہ پڑھے تو کم از کم ایک بار تو یہ سوچ کر پڑھ لے کہ کیا اس سورے میں ایسا پیغام ہے کہ مرنے والے کی مشکلات آسان کرنے کے لیے۔ تھوڑا سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ ایک سوال میرے پاس آیا ہوگا کہ وہ جو عذاب بتایا روح نکلنے کا، تو اس کا کوئی حل؟ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اسلام پھر حل بتاتا ہے، تو سورہ صافات میں پورا واقعہ آیا۔ حَتَّى بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، جب ابراہیم کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے اور دوڑنے کے قابل ہو گئے، بہت چھوٹا بچہ بھی نہیں، چھوٹا ناسمجھ بچہ، گرچہ نبی ناسمجھ نہیں ہوتا لیکن پیغام تو دنیا کو دینا، اتنا بڑا ہو گیا سمجھدار۔ ابراہیم نے بلایا اور کہا نا کہ بیٹا میں نے یہ حکم خدا آیا ہے، میں تیرے گلے پہ چھری پھیرنا چاہتا ہوں۔ اور قرآن ہی کا جملہ ہے جس سے علماء فضائل کا ایک بہت ہی مشہور نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسماعیل کا جواب بھی قرآن میں سَتَجِدُنِی انشاءاللہ من الصابرین، اے خدا فافعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا ہے اے ابراہیم بابا اس پہ عمل کریں، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس سے آپ فضائل کا مشہور نقطہ بھی سنتے ہیں جو میں اس لیے پڑھوں کہ لوگ یہ نہ خیال کریں کہ میں فضائل اہل بیت کو نہیں مانتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے تو میں تیز بہت بیان کرتا ہوں باتیں، آپ کو شاید سانس لینے کا موقع بھی نہ ملتا ہو، لیکن یہاں پہ کتنا مشہور جملہ، جب ابراہیم نے اسماعیل کو بلا کے کہا کہ تیرے گلے پہ چھری پھیرنا ہے تو کہا کہ آپ یہ عمل کر لیں، سَتَجِدُنِی مِنَ الصَّابِرِین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور جب پیغمبر نے کہا کہ آئے علی میرے بستر پہ سو جاؤ، علی نے کہا کہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی، پیغمبر نے کہا تو علی نے شکر کا سجدہ انجام دیا۔ وہی خبر اسماعیل کو ملی کہ تیری موت ہے تو کہا میں صبر کرتا ہوں، وہی خبر علی کو ملی تو کہا کہ میں شکر کرتا ہوں۔ صبر ہمیشہ مصیبت کے وقت کیا جاتا ہے، شکر ہمیشہ نعمت کے وقت کیا جاتا ہے۔ جسے ایک نبی مصیبت سمجھ رہا اسے میرا مولا علی اللہ کی ایک نعمت سمجھ رہا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سالوں سے آپ نے شاید یہ نقطہ نہیں سنا، لیکن بہت ہی مشہور ممبر کا نقطہ ہے۔ اب بلایا اسماعیل کو اور کہا کہ یہ حکم ملا، تب یہاں پہ ایک سوال، اور یہ ایسا میں نے کہا کہ یہ پورا یقین مجلس میں علامہ رشید ترابی نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا، میں تو صرف وہ ایک جملہ لے کے پیغمبر اور امام، یعنی مثلا کربلا والا آقا حسین، یا مثلا زمانے کا امام جس کے بارے میں جملہ میں کل پورا کروں گا۔ آج تو ابھی بات شروع ہوئی ہے رسول سے کہ ٹیم چاہیے، سب کو جمع کر رہے ہیں۔ ابراہیم نے اسماعیل کو آخر یہ بتایا کہ ضرورت کیا تھی، اللہ نے تو نہیں کہا تھا، اللہ نے تو تمہیں حکم دیا، جیسے اس وقت کم از کم ہاجرہ کو نہیں بتایا، ہاجرہ سے تو اتنا کہا دعوت میں جانا ہے، ہاجرہ نے بیٹے کو نہلا دھلا کے نئے کپڑے پہنا کے بھیج دیے۔ اسماعیل سے کہا کہ میں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہوں، تو یہی تو ایک جملہ تھا جس کی وضاحت میں آپ یقین مجلس سن لیجئے گا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ میں اس وقت ٹائم اتنا زیادہ گزر گیا ہے اور باتیں اتنی رہ گئی ہیں کہ وہ مزے والی منزل پہ نہیں ہو، صرف جملہ کہتا ہوں۔ تو یہی کہ اگر ابراہیم بغیر بتائے اسماعیل کو لے جا کے لٹاتے اور گلے پہ چھری رکھتے، حکم خدا پورا ہو جاتا، جو ابراہیم کو بتایا گیا خواب میں وہ ہو جاتا۔ لیکن
اسماعیل اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ کیا ہو رہا۔ ابراہیم کی خواہش ہے کہ جس حکم پہ میں عمل کر رہا ہوں اسماعیل بھی پورا اجر و ثواب حاصل کریں، تو انہیں پہلے سے بتایا تاکہ پھر وہ کہیں کہ میں اس کے لیے تیار و راضی ہوں۔ جب تیار و راضی ہوں تو اجر و ثواب ملتا ہے، ناگہانی امتحان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملا کرتا ہے۔ تو ثواب میں بیٹے کو برابر سے شریک کرنا ہے، باپ کو بتانا ضروری تھا، نہیں بتاتے۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر صبح سے شام تک آپ کا فاقہ ہو گیا کبھی اور بعد میں پتا چلا کہ ارے یہ تو آج رمضان کی پہلی تاریخ تھی، یہاں کی بات نہیں ہے، سویڈن کی بات ہے، کینیڈا کی بات ہے، انگلینڈ کی بات ہے، پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کا روزہ ہو گیا یا آپ کو ثواب مل گیا، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو پتہ ہو اور پھر آدمی تیار ہو تو اجر و ثواب ملتا ہے۔ پیغمبر ایک ٹیم بنا رہے ہیں اور اس ٹیم کو اس طرح، اور خالی پیغمبر نہیں، میں نے 2 دفعہ آج کے مجلس میں جملہ کہا، ایسی ہی ایک ٹیم امام زمانہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے تو اجر و ثواب ہم کو ملے، اس لیے برابر سے وہ ہم کو شریک کریں گے اس کے اندر۔ یہ جملے کی وضاحت بات میں، لیکن یہاں رک کر 2 چھوٹے سے واقعات تو اب نہیں پڑھ سکتا، اشارے کر دوں۔ اللہ کا رسول، ایک سوال میں کروں جس کا آدھا جواب آج دے رہا ہوں، آدھا جواب کل دوں گا۔ میرا ایک جملہ سنیں، بعض اوقات ایک ہی چیز کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی بری ہوتی ہے۔ لقمان حکیم غلام ہے کسی کے، آقا نے کہا کل میرے وی آئی پی مہمان آ رہے ہیں، بہترین جو ڈش ہے وہ تیار کر کے لانا۔ اب لقمان پہ معاملہ چھوڑ دیا، وی آئی پی مہمان ہے، بڑے خصوصی مہمان، نہاری بنائی کہ پائے بنائے کہ حلیم بنایا کہ بریانی بنائی کہ اگر حیدرآباد دکن کے لوگ ہیں تو مرچوں کا سالن یا ڈبل کا میٹھا بنایا، کیا بنایا۔ لقمان زبان، بکرے کی زبان بہت سے ملکوں میں بکرا یا گائے بہت شوق سے کھائی جاتی ہے، وہ تیار کر کے لائے، صرف ایک ڈش رکھی۔ آقا نے دیکھا اور ایک مرتبہ غیظ و غضب میں بھی آ گیا، لیکن اب کیا کریں، پرانا زمانہ ہے، ہوٹل تو نہیں کھلے کہ فوراً آرڈر کرے گا ٹیلی فون کے اوپر اور وہاں سے آ جائے، تو جو پکایا پکایا۔ کہ لقمان میں نے کہا تھا بہترین چیز پکا کے لانا، کہ زبان سے بہترین چیز کون سی؟ اسی سے انسان کلمہ پڑھتا ہے، اسی سے انسان تلاوت قرآن یعنی جو بھی اس زمانے کا قرآن ہو، اسی سے ذکر خدا ہوتا ہے، اسی سے مومنین کا دل خوش کیا جاتا ہے، اسی سے والدین کی خدمت کی جاتی ہے، اسی سے لوگوں کا حق ادا کیا جاتا ہے، اسی سے جنت خریدی جاتی ہے، اسی سے انسان عذاب جہنم سے بچتا۔ یہ دعائیں آپ پڑھتے ہیں عذاب جہنم سے بچنے کی زبان سے، اب کیا بولے آقا؟ بعض اوقات ایسی چیز ہے کہ مذہب کا نام آ جاتا ہے، آپ تل ملا کے تو رہ جاتے ہیں، لیکن اب کیسے بولے رسول اور امام کے خلاف؟ اچھا ٹھیک، کل ایسا کرو کہ میں اپنے کچھ دشمنوں کو بلا رہا ہوں، سب سے خراب چیز پکا کے لانا، جو سب سے بدترین ڈش ہو۔ ہر عورت کچھ کھانے بہت اچھے بناتی ہے، کچھ کھانے بہت خراب بناتی ہے، پھوڑ عورتیں تو ہر کھانا خراب بناتی ہیں، انہیں ایک ہی طریقہ پتا ہے، کھٹائی ڈال دو کھانا کھٹا ہو جائے گا تو ہر کھانا کھا لیا جاتا ہے، لیکن خیر۔ تو لقمان اگلے دن وہی زبان پکا کے لے گئے۔ اب آقا کو موقع ملا، کہا لقمان کل میں نے کہا تھا بہترین چیز پکا کے لاؤ تو تم زبان پکا کے لے آئے تھے، اور آج میں نے کہا بدترین چیز تب بھی تم یہی زبان۔ کہا اس سے بری چیز کیا، جس سے آدمی دوسروں کی برائی کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، گانے گاتا ہے، اللہ کے خلاف جاتا ہے، رسول کے خلاف جاتا ہے، جہنم خریدتا ہے، جنت کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ یہ سارے گناہ جو ہیں، لکھنؤ کی عورتوں کی زبان بولوں کیونکہ آج کچھ عورتوں کے کھانے کی بات آ گئی، اسی للو بیگم کا کرشمہ، یہ جو زبان ہے نا ہمارے منہ میں، یہ سارے گناہ، بدترین گناہ زبان کے ذریعے ہوتے ہیں۔ آفات اللسان، زبان کی آفتیں، سب سے زیادہ جو لوگ جہنم خریدتے ہیں وہ اپنی زبان کے ذریعے سے خریدا کرتے ہیں۔ کہا اس سے بدترین چیز کیا؟ اب ایسا فلسفہ لقمان نے بیان کیا کہ آقا تو چاہے متفق ہو کہ نہ ہو، لیکن کیا بہترین چیز زبان اور بدترین چیز بھی زبان، کبھی ایسا ہی ہوتا۔ بہت ہی لائٹ سی مثال دے دو، بہترین چیز داڑھی، زینت آدم ہے، اور بدترین چیز بھی داڑھی، یہ مذہبی مثال نہیں۔ مرد کے چہرے پہ آ جائے تو بہترین چیز داڑھی، اور اگر خواتین کے چہروں پہ داڑھی ہو تو خیر۔
آپ تو شادی بھی نہیں کریں گے اگر پہلے سے پتہ چل جائے۔ اب یہاں مسئلہ، ایک جملہ میری زبان پہ ایسا آیا کہ وقت نہیں ہے، آدھا آج آپ سنیں گے، آدھا کل سنیں گے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہماری قوم کا ہے۔ آج میں اس وقت یقیناً 9:25 رات کے 9:25 پہ اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں اعلان کر کے، لیکن صرف 5 منٹ کے لیے، پھر تو مسائل۔ اور وہ یہ کہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ استخارہ دیکھنا۔ استخارہ بہت دیکھتے ہیں ہمارے لوگ، بلکہ بعض علماء کی ساری زندگی کی محنتیں صرف استخارہ دیکھنے میں گزرتی ہیں کہ اسی وقت عالم یاد آتا ہے جب استخارہ، مولانا استخارہ دیکھ لی۔ استخارہ بہت اچھی چیز بھی ہے اور بہت بری چیز بھی، لیکن میرا موضوع استخارہ نہیں تھا، میرا موضوع تھا استشارہ، کیونکہ دونوں باپ بیٹے۔ استشارہ بہترین چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے۔ کیا ہے یہ میں کہہ کے آ رہا ہوں اس وقت، کیا آپ کے سامنے بیان کرنا؟ اسلام کہتا ہے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آئے جس میں تم کنفیوز ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے، پہلے اپنی عقل استعمال کرو۔ اللہ نے تمہیں سب سے بڑا استخارہ تمہاری عقل دی، یا اللہ نے تمہیں بکری سے اور گائے سے اور اونٹ سے اور بلی سے اور کتے سے اور خرگوش سے الگ پیدا کیا عقل کی وجہ سے۔ ورنہ آپ سے زیادہ بلی دیکھ سکتی ہے، اس کی آئی سائٹ بہت طاقتور ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھ لے گی وہ آپ۔ یہ تمہاری عقل، یہ کیوں دی اللہ نے؟ اس لیے نہیں دی ہے کہ اسے کسی لاکر میں بند کر کے لاک لگا دو، دوسروں کی عقل استعمال کرو، نہیں، پہلے ہے خود غور کرو، اور اگر استفتح لقلبک، حدیث ہے نا رسول کی، پہلے اپنے دل سے مشورہ لو۔ دل مانے قلب کا لفظ آیا ہے، دل کو تو عربی میں فواد کہتے ہیں، خیر عقل سے سوچو، جب عقل جواب دے جائے تب آگے بڑھنا۔ اگر عقل نے ایک فیصلہ کر دیا اب ختم بات، اچھا ختم بات کا مطلب اگلے 2 مرحلے۔ جب عقل جواب نہ دے تو پھر نیک لوگوں سے مشورہ کرو، جسے اسلام میں استشارہ کہتے ہیں۔ یہ باپ ہے، مشورہ لو، ایڈوائز، جو قرآن کریم نے رسول کو بھی حکم دیا، لیکن رسول والی بات کل آئے گی۔ پہلے ایڈوائز لو۔ اور بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے خیانت۔ 2 چھوٹی حدیثیں سن لیجئے، اگرچہ 9:27 ہو گئے، 2 چھوٹی حدیث۔ میرے مظلوم آقا چوتھے امام کی حدیث ہے کہ اگر میرے بابا کا قاتل وہ تلوار میرے پاس سے لا کے امانت رکھوائے جس سے میرے بابا کو قتل کر چکا، 2 الگ چیزیں ہیں، قتل کا ارادہ ہے تو شاید مسئلہ کچھ اور، قتل کر چکا، امانت رکھوائے اور آ کے مجھ سے مانگے تو میں اس امانت میں بھی خیانت نہیں کروں گا، یہ اس کو واپس کروں گا۔ امانت لوٹانا واجب ہے اور اس میں خیانت کرنا گناہ کبیرہ، ایک حدیث۔ دوسری حدیث، خیانت کے پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دے، اضمنوا لکم 6 من انفسکم اضمنوا لکم الجنہ، تم 6 آدمیوں کی مجھے 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی میری طرف سے۔ تم 6 کام، ان 6 میں سے ایک یہی کہ جب تمہیں امانت دی جائے تو خیانت نہ کرنا، میں تمہیں اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا حسین نے عمر سعد کو ضمانت دی تھی اس جگہ پر جہاں ہم کربلا میں جا کے مقام مکالمہ کی زیارت کرتے ہیں، جگہ ہے نا مقام عمر سعد، جہاں جا کے ہم زیارت کرتے ہیں آقا حسین اور عمر سعد، وہاں آقا حسین کا جملہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، لیکن وہی کہ وہ بات اپنے اصل موضوع سے ہٹ جائے گی، اس لیے میں واپس آؤں، میں اللہ کا رسول کہہ رہا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ خیانت نہ کرنا، خیانت امانت کے اندر گڑبڑ کرنا، خیانت میں بدترین خیانت پیسے کی نہیں ہوتی، مشورے کی ہوتی۔ اگر کوئی آپ سے آ کے ایڈوائز مانگ رہا تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ اسے بالکل صحیح ایڈوائز دیں، خیانت نہیں کر سکتے۔ یہاں تو اس کے لیے اسلام نے بعض بڑے بڑے گناہ جائز کر دیے ہیں، جہاں مشورے کی بات، کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہا ہے ایسی جگہ یا گڑبڑ جگہ آپ سے پوچھنے آیا،
آپ نے سوچا میں کیوں بلا وجہ اس مسئلے میں اپنی ٹانگ اڑاؤں؟ نہ لینا نہ دینا، یہ کچھ مجھے دے رہے نہ وہ میرا کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، آپ نے غلط مشورہ دے دیا۔ کہ بھئی مولانا کیسے نہ دیں، ہم کیسے بتا دیں اس کی خرابیاں؟ غیبت جائز ہے، بعض اوقات واجب ہے۔ ہر ایک کو مسئلہ معلوم ہے، شاید بچے کو معلوم نہ ہو۔ مشورے کے موقع پر مشورہ، اور یہ مومن کا دوسرے مومن پہ اہم ترین حق میں سے ایک حق ہے کہ کوئی مشورہ مانگے تو اسے مشورہ دو بھی، اور صحیح دو۔ اسلام کہتا ہے جب عقل جواب دے جائے تو صاحبان ایمان سے مشورہ لو، اچھے مومن، اور اگر وہ بھی مشورہ نہ دے سکیں، یا یہ کہ ان کے مشوروں میں ایسا اختلاف ہو جائے کہ آپ پر، تب استخارے پہ جاؤ۔ استخارہ تیسرے مرحلے پر ہے۔ آیت اللہ سیستانی کی کتاب جدید فقہی مسائل، اردو نام لے رہا ہوں، جا کے دیکھ لیجئے لاسٹ چیپٹر۔ جب عقل کام نہ کرے، پہلے عقل ہے اپنی عقل، پھر دوسروں کی عقل کو ملا کے، اور پھر جا کے استخارہ۔ یہاں عقل بتا بھی رہی ہے کہ یہ شادی بہت اچھی لگ رہی ہے، پھر بھی استخارہ کر لو۔ یہ استخارے کا موضوع ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے، محل ہی نہیں ہے۔ شاید فارسی میں بہت مشہور محاورہ، درکار خیر حاجت استخارہ نہیں۔ جب آپ کی عقل نے کہہ دیا کہ چیز اچھی، بلکہ عقل نہ بھی کہے تو مشورہ لو۔ پیغمبر کے زندگی کے دو بہت مشہور مشورے، وہاں سے یہ بات وہاں مل رہی ہے جا کے، لیکن آج نہیں، اب وقت نہیں رہا۔ میں ماتم جیسی اہم عبادت کے وقت کو کم نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی اپنی جگہ ایک بہت ہی اہم عبادت، لیکن یہ جو ہماری قوم کا ایک مزاج بن گیا نا کہ ہر کام میں فوراً استخارہ، غلط بھی جواب آئے گا جب ابھی استخارے کا موقع ہی نہیں آیا۔ سٹیجز ہے نا، جیسے آپ نماز کے اندر نماز پڑھنا نہیں ہے، ترتیب لازم ہے۔ آپ نے سجدہ پہلے کر لیا اور آپ نے الحمد کا سورہ بعد میں پڑھ لیا۔ مولانا ہم زمین پر ہی بیٹھے تھے، بار بار اٹھنا مشکل ہوتا، آپ نے کہا سجدے پہلے کر لو پھر کھڑے ہو کے الحمد پڑھ لو۔ یا جیسے ایک ایسے ہی نیم اللہ خطرہ ایمان نے فتویٰ بتایا کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں واش روم میں گیا، ٹوائلٹ گیا، تو جو لوٹا تھا پانی لے کے گیا، لوٹے کے اندر سوراخ تھا، پانی بہہ رہا ہے، اب جتنی دیر میں بیٹھوں گا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، پہلے طہارت کر لو، بعد میں جو نجاست ہے وہ بعد میں کر لینا۔ ارے ترتیب ہے یہ، کیا کہ پہلے پاک کر لو اپنے آپ کو، بعد میں جو کچھ ہوتا رہے، ممبر سے نام لیتے ہوئے بھی حیا رہی۔ استخارہ ترتیب، ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کا دل چاہا آپ نے قرآن اٹھایا، عالم کے ہاتھ میں تھمایا، مولانا استخارہ دیکھ لیجئے، وہ آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ وہ آپ کو دیکھنا ہے کیا میں پہلے خوب غور کر کے آیا ہوں، پھر میں نے مشورہ مانگا ہے لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، اور پھر استخارے پہ آیا ہوں کہ ڈائریکٹ استخارے پہ آ گیا ہوں۔ پیغمبر نے مشورے مانگے، استخارہ تو اس لیے آ گیا کہ بہت اچھی چیز ہے اگر ترتیب میں تیسرے مرحلے پر آئے، اور بہت بری چیز ہے اگر آپ ڈائریکٹ استخارے سے بات شروع کر رہے ہیں۔ لیکن بات اصل موضوع معرفت اصحاب امام، مشورہ۔ لیکن مشورہ بھی کب ہے؟ پہلے اپنی عقل۔ مشورہ دینے والے تو آقا حسین کو بھی آ کے کیا کیا مشورے نہ دے رہے، اور جیسا کہ ایک لفظ میں نے بار بار کہا، اچھے لوگوں سے مشورہ، نیک دیندار، تو آقا حسین کو مشورہ دینے والے بہت نیک اور دیندار لوگ بھی تھے۔ لیکن مشورہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی دوسرے مرحلے پر ہے، پہلے نہیں۔ کس نے مشورہ دیا؟ ام ہانی نے مشورہ دیا۔ ام ہانی کون؟ سگی پھوپھی۔ مولا علی کو اللہ نے ایک ہی بہن تو دی تھی، 4 بھائیوں کی ایک بہن۔ ام البنین کے بارے میں تو بہرحال ایک اختلاف ہے کہ ان کے 4 بیٹے تھے تو کوئی بیٹی تھی کہ نہیں تھی۔ اور اگرچہ آپ لوگ جو جا رہے ہیں زیارت پہ بہت بڑی عبادت کرنے، جب مسجد کوفہ کے سامنے جناب رقیہ کی زیارت پڑھیں گے، اس میں لفظ یہی ہے کہ یا السلام علیک یا بنت ام البنین، ام البنین کی بیٹی آپ کو میرا سلام۔ لیکن وہ زیارت بھی جو کہ کوئی معتبر تو ہے نہیں، اختلاف۔ لیکن فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے ایک بیٹی دی ہے، ام ہانی، مشورہ دیا۔
حسین مدینے سے مت نکل. ام ہانی کا اسٹیٹس کوئی کم ہے؟ وہ عورت جن کے گھر کو اللہ نے کہا کہ مسجد الحرام سمجھو، پیغمبر ان کے گھر سے معراج پر گئے ہیں. قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مشورہ کس نے دیا؟ ام سلمہ نے، جن کے مشورے کو رسول نے یہ کہہ کے سراہا کہ آج تک دنیا میں کسی مرد نے اتنا اچھا مشورہ نہیں دیا جتنا ام سلمہ نے دیا. جو واقعہ اصل میں وہی آنا تھا، کل آ جائے گا، لیکن حسین کو مشورہ دے رہی. مشورہ کس نے دیا؟ کل بات آئی عبداللہ ابن عباس، مولا علی کے چچا زاد بھائی، یعنی حسین کے تو چچا ہو گئے اور سمدھی بھی ہیں مولا علی کے. عبداللہ ابن عباس کی بیٹی لبابہ علمدار کربلا ابی الفضل عباس کی بیوی تھی. بڑا محترم گھرانہ ہے. مشورہ دیا کوفے نہ جانا. عبداللہ ابن جعفر طیار، جن کے لیے میرے مولا کا ایک ایسا جملہ جو رسول اللہ کا، رسول نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی شادی ہو ہی نہیں سکتی. اس کائنات میں کون ہے جو فاطمہ کا کفو یا ہمسر؟ اور مولا نے کہا کہ اگر میرے بھائی جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ نہ ہوتا تو زینب ساری زندگی بغیر شادی کے بیٹھی رہتی. زینب کبریٰ کے اسٹیٹس پہ کون آدمی؟ عبداللہ. مشورہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو اب میں وہ بات نہیں کر رہا کہ جو دنیا پرست و بے دین لوگ، یہ سارے کے سارے حسین کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، دین کو سمجھنے والے، رسول اور امام علی کے شاگرد یہ آ کے مشورہ دے رہے ہیں. جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی کہ نبی اور امام ہر کام تنتنا کر سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ. حسین نے کسی کا مشورہ نہیں مانا اور یہی کہا کہ آپ کا مشورہ اپنی جگہ، یعنی ہماری زبان میں میں کہوں گا یہ آقا حسین کا جملہ نہیں ہے کہ عقل پہلے ہے مشورہ بعد میں استخارہ آخر میں. جب مجھے ایک چیز معلوم ہے، لیکن اب دیکھیے میں کتنے جلدی مصائب کو آج مکمل کر رہا ہوں، لیکن ایک عجیب بات، سب کے مشورے آپ نے سنے. حقیقت میں اگر کوئی ایسا ہے جس کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ حسین مت جا، اس نے یہ مشورہ نہیں دیا. اس نے کہا کہ ضرور جا. اور وہ کون ہے؟ وہ فاطمہ. ہر ماں اپنے بیٹے کو روکتی ہے کسی بھی مصیبت و پریشانی کا سامنا کرنے سے. ماں بیٹے کا رشتہ ایسا، کل بھی ایک جملہ آ گیا تھا، آج بھی ایک جملہ. ایک ماں ہے جسے اپنی اولاد کی ایسی للک یا محبت ہوتی ہے یا اٹیچمنٹ کہ ہر صورت میں ماں یہ چاہے گی کہ میرا بیٹا جو ہے اب ایسی جگہ نہ جائے جہاں موت کی یقینی ہے. سب نے روکا ہے، فاطمہ نے تو الٹی بات کہی ہے. لال وہ وقت آ گیا جس کے لیے تیری ماں نے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے تجھے پالا. اے میرے لال، یہی کربلا تو تھی جس کے لیے تیری ماں، بھئی جناب زینب کا جملہ ہے نا، جب شام میں رہائی ملی اور ایک مرتبہ تبرکات آئے تو پہلا ہی کرتا دیکھ کے بے اختیار چیخے مارتے ہوئے زینب کھڑی ہو کے آگے بڑی، سجاد یہ کرتا مجھے دینا. پھوپھی اماں آپ نے پہچان لیا یہ کون سا کرتا؟ کہا میں نہ پہچانوں گی. ارے مدینے میں میری ماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی. میں نے پوچھا ماں یہ کرتا سیتے ہوئے کیوں رو رہی؟ کہا زینب میرے لال کے بدن پہ یہ کرتا ہوگا جب قاتل کا خنجر حسین کی گردن پہ چلے گا. ماں مشورہ نہیں دے رہی ہے، ماں بلکہ کربلا کے لیے ہر تیاری کر رہی. حسین تو حسین، حسین تو حسین، کہ بھائی وہ تو دونوں معصوم ہیں. فاطمہ کی یہ کیفیت ہے کہ عصر عاشور کی ایک روایت پڑھ کے اس لیے بات ختم کرتا ہوں کہ مصائب سکینہ کا ایک ٹکڑا. عصر عاشور کبھی ایک بڑا مشکل مرحلہ آپ کے لیے آتا ہے، یہ بھی قابل احترام وہ بھی قابل احترام، ان کی بات مانے کہ ان کی بات مانے. یہ مسئلہ ذوالجناح کو پیش آیا تھا نا. حسین کہہ رہے ہیں مجھے مقتل میں لے جا. سکینہ پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. ذوالجناح کرے تو کیا کرے، حسین کا حکم مانے.
یا سکینہ کی فریاد کو سنے۔ آخر حسین خود اترے، سکینہ کو گود میں لیا، ایک مرتبہ کہا سکینہ بیٹی مجھے مقتل میں جانے دے، شاید میں تیرے لیے پانی لے کے آ جاؤں۔ ارے صبح سے پانی کے فریاد کرنے والی تڑپ کے کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ یہی کہہ کر میرا چچا عباس گیا تھا، پانی بھی نہیں آیا، چچا بھی نہیں آیا، مجھے نہیں چاہیے تھا۔ کل کی رات شب عاشور تھی، ساری رات سکینہ نے جاگ کے گزاری ہے، آج صبح عاشور کا پورا دن سکینہ بھی تھکی ہے، پہلی بار باپ کی نرم و نازک گود ملی، سکینہ کی آنکھ لگ گئی، بار بار کہتی ہے بابا آپ کو نہیں جانے دوں گی، میرا چچا میرا امو مجھ سے جدا ہو چکا ہے، اور آنکھ لگ گئی۔ کتنی دیر بعد باپ کا سینہ ملا، آج کا پورا دن نہیں، کل کی پوری رات نہیں، آنکھ لگ گئی۔ اور حسین اب پریشان، 30,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا آسان ہے، ننھی سکینہ کو کیسے راضی کریں؟ بس ایک بار سکینہ نے آنکھیں کھولی اور کہا بابا مجھے گودی سے اتار تو دینا۔ حسین نے گودی سے اتارا، سکینہ نے کہا جائیے بابا خدا حافظ، اب تو مرنے کے بعد ہی ملیں گے۔ حسین حیران ہو گئے، سکینہ ابھی مجھے روک رہی تھی، ابھی مجھے جانے دے رہی ہے۔ کہا بابا جیسے ہی آنکھ لگی خواب میں میری دادی فاطمہ آئیں، مجھ سے کہا سکینہ بیٹی میرے حسین کا راستہ نہ روک، وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے میں نے اپنے لال کو پالا ہے۔ بابا دادی کا حکم آ گیا، جائیے خدا بندہ صاحبان ایمان کے اس گریے کا واسطہ ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کی اولادوں کو دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا ان کی تمام حاجتیں پوری فرما، مرتے دم تک بلکہ جنت میں بھی انہیں حسین کا ماتمی اور عزادار بنا کے داخل فرما۔ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین